ہاں جی مسٹر فاروق احمد اب جی کے بل بول لینا. مسلمان ہو بول بھائی کہ لینا. ایکس مسلم ہو؟ نہیں بھائی، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہی رہیں گے. آپ لوگ جو یہ پھیلا رہے ہو، میں خود انڈیا میں رہتا ہوں، میں جس جگہ پہ رہتا ہوں 80% ہے ہم لوگ، اور ہم ہندوؤں کے ساتھ بہت اچھے سے رہتے ہیں. یہ آپ چھوٹی چھوٹی انسیڈنٹ کو دکھا رہے ہو کلپ کی طرح. چھوٹے موٹے رائٹس کہیں پہ بھی ہو جاتے ہیں میڈم. یو چھوٹے آلسو موٹے نو رائٹس دیٹ. ہیں، چھوٹے موٹے رائٹس ہیں. آپ دیکھو انٹینسٹی اتنی بڑی تھی کہ ان کے یار بیچ مجھے کا ایک بات کچھ بتاؤ چیزیں یار، ہیں. فاروق چھوڑو اس بات کو، چھوڑو اس بات کو. مجھے ایک بات بتاؤ، جہاں پہ آپ کے نبی نے ہجرت کے بعد کوئی آیت دی ہو کہ کافروں کو مکہ مدینہ میں رہنے دینا. دیکھو سب کو صحیح دین پہ آنے کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حق کی بات ہی نہیں کر رہے یہاں سب پہ. کو صحیح دین پہ لانا. میں نے کہا آپ کے نبی نے کہاں پہ اجازت دی ہے مشرکوں کو؟ اب کیا مطلب کہنا کیا چاہ رہے، ایک بار کلیئر کرو کہ کیا بولے آپ، پھر کیا سے بولو، مطلب کہنا کہ چاہ آواز رہا ہوں، نہیں آ رہی. آپ کے نبی نے ہجرت کے بعد، فتح مکہ کے بعد کس مشرک کو زندہ رہنے کی اجازت دی ہے؟ یہ دیکھیں ایسا نہیں ہے، میں نے بولا ہی نا کہ سب کو دین پہ آنے کے لیے انہوں نے بولا تھا، سیدھی سر بات ہے. زندہ رہنے کی اجازت کہاں دی ہے یہ پوچھ رہا ہوں بھائی، سمپل سی بات ہے یار، اس کا جواب دے دو. یہ مجھے نہیں پتا، یہ کون سا سوال ہے تو اس زندہ کا رہنے مطلب کی ہے اجازت. کہ آپ کے نبی نے مشرکوں سے زندہ دیکھیں رہنے کا بھی حق چھین لیا. نہیں، دیکھیں اب جو چیز لکھی ہوئی نہیں ہے آپ اس کو غلط انٹرپریٹ تو نہیں کر سکتے. کچھ چیز اوکے، لکھی ہوئی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب یہ تو لو نہیں کیا کہ سب. مطلب یار، ایلو 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 ایلو، میں جب بولتا ہوں ٹھوک کے بولتا ہوں، اور جب بولتا ہوں تو اس کا ریفرنس دے کے بولتا ہوں. چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 28 پڑھو. میرے کو اردو نہیں آتی بھائی. اردو نہیں آتی؟ میرے بھائی کو کیا ہوتا ہے؟ آتا ہے میرے بھائی کو؟ مطلب اچھے سے نہیں آتی ہے، میں اچھے سے نہیں پڑھ پاؤں گا. انگلش آپ اوکے بول دو، انگلش پڑھ دوں گا. اوکے جی، آئیں اردو جی میں بھی چیک کبھی کرتے ہیں. پرابلم ہے. یہ کہتے ہیں جی 9:29 سے ہم شروع ہوتے ہیں، 28 سے شروع ہوتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں، فرمان رسول ہے کہ ہماری مسجد میں سوائے مائدے والے تمام غلاموں کے کوئی کافر نہیں آئے گا. اس سے مرفوع سے زیادہ صحیح حدیث واقعہ خلیف المسلمین حضرت عمر نے فرمان جاری کیا تھا، یہود و نصارہ کو مسلمانوں کی مسجدوں میں نہ آنے دو. ان کا یہ امتیازی حکم اسی آیت کے تحت ہے. حضرت عطا فرماتے ہیں کہ حرام سارا اس حکم میں مسئلہ ہے، مسجد حرام کیا ہے. یہ آیت مشرکوں کی نجاست پر بھی دلیل ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ مومن نجش نہیں ہوتے، یعنی کہ مومن ٹٹی والے نہیں ہوتے. باقی رہی بات مشرکوں کا، تو بدن اور ذات بھی نجس ہے یا نہیں، لہذا اس میں اختلاف ہے کہ ذات کے بھی نجس ہیں، یعنی ذات کے بھی ٹٹی والے ہیں، یا صرف بدن ہی ٹٹی والا ہے. پس جمہور کا تو یہ قول ہے کہ نجس نہیں ہے بدن پہ، ویسے نجس ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذبیحہ تو حلال کر دیا. بعض کہتے ہیں یہ مشرکوں کے بدن بھی ناپاک ہی ہیں. کچھ اسکالر کہتے ہیں مشرکین کے بدن بھی ناپاک ہے، ان سے ہاتھ ملانے کے بعد جا کے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا اور وضو کرنا پڑے گا. حسن فرماتے ہیں جو ان سے مضافہ کرے وہ ہاتھ دھو لے جا کے، کیونکہ اس نے مشرک کو ہاتھ لگایا ہے. وہ مشرک کو ہاتھ لگائے، جا کے ہاتھ دھو لے. لیکن اس حکم پہ بعض لوگوں نے کہا پھر تو ہماری تجارت مندی ہو جائے گی. ہم تجارت کیسے کریں گے؟ مشرکوں سے ہاتھ ملا کے ہاتھ دھونے چلے جائیں گے، ہمارے بازار بے رونق ہو جائیں گے، بہت سارے فائدے جاتے رہیں گے. جو تمہارے فائدے چلے جاتے ہیں انڈیا میں، اگر تم ان کو اس طرح مشرک کہو گے مر جاؤ گے. تم کوئی بزنس نہیں کر سکو گے، اس لیے تم بے غیرتی کرتے ہو. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ غنیم و حمید فرماتا ہے، غنی و حمید فرماتا ہے تم اس بات سے نہ ڈرو، اللہ تمہیں بہت سی صورتوں میں دے گا. تمہیں اہل کتاب سے جزیہ دلائے گا اور تمہیں غنی کرے گا. یعنی کہ جوز اور کرسچن سے ایک جزیہ لینا ہے. تمہاری مسلطوں کو تم سے رب جانتا ہے، اس کا حکم سے ممانعت کسی حکم میں دیتی ہے. تجارت اتنے فائدے کی نہیں جتنا فائدہ وہ تمہیں جزیے سے دیتا ہے. جزیہ کیا ہے؟ گنڈا ٹیکس جو تم جوز اور کرسچنز پہ لگاتے ہو. ان اہل جزیہ کتاب سے ٹیکس جو اللہ اور اس کے رسول اور قیامت کے منکر، جو کسی نبی کے صحیح معنی پورے متینی اپنی خواہشوں کے اپنے بڑوں کی تلقین کے پیچھے پڑے ہوئے، انہیں اپنے نبی اپنی شریعت پہ پورا ایمان ہوتا تو ہمارے نبی پہ بھی ضروری ایمان لاتے. بشارت ہر نبی کی دیتا ہے، ان کا اتباعی حکم نبی دیتا ہے. اس کے باوجود کہ اشراف اگلے پیچھے نبیوں کی شرح بھی نہیں ہے، دوسرے سروکار بھی نہیں، نبیوں کا وغیرہ وغیرہ سیدنا انبیاء وغیرہ کفر کرتے ہیں. ان سے جہاد کرو،
اسی لیے ان سے جہاد کیا کرو. ان سے جہاد کی حکم پہ آئی جس وقت تھی جب آس پاس مشرقین سے جنگ ہو رہی تھی, تو اکثر توحید کے جھنڈے تلے آ چکے تھے. جزیرہ عرب میں اسلام نے جگہ کر لی تھی. یہود و نصارہ کی خبر لینی, حق کا حکم دکھانا تھا. آپ نے رومیو سے اس کے بعد جہاد کی تیاری کی. اب آپ مجھے یہ بتاؤ, جوز اور کرسچن سے یہی تو تو آپ نے بات ہے جزیہ لینا ایڈم, ہے, کیا ہے یہی بات ہے نا, یہ جنگ کی باتیں ہیں, آپ اسے بھی جنگ تھوڑا کی بات؟ اچھے سے سمجھا کرو. ہیلو 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 ہیلو, جنگ کون سی؟ مکہ کے اندر جنگ کس نے کی تھی؟ جب مکہ فتح کر لیا تو اس وہی کے بعد جنگ کیا ہو رہی تھی مکہ کے اندر؟ تبھی اسلام پھیل رہا تھا ایڈم, اور ہیلو, کوئی بھی جو ابھی بھی مذہب اسلام ہوتا ہے پھیل رہا ہے. جب تک اسلام پھیل رہا ہے ابھی. اب کیا ابھی اسلام نے ابھی اسلام کو نہیں پھیلانا؟ اسلام کا پھیلنا بند بالکل کر دینا. پھیلانا ہے. اوکے, تو پھر ابھی بھی ہم بھی اسلام پھیل پھیلاتے ہیں, رہا ہے اور ابھی بھی آپ جنگ میں ہو. ہم ابھی جب تک امن اور اسلام شانتی سے, پھیل رہا ہے تب تک جنگ میں ہو. ہم امن اور شانتی سے پھیلاتے ہیں اپنے اسلام کو. امن اور اچھا آپ نے شانتی سے تیرے پاکستان کی, نبی نے کبھی نہیں پھیلایا, تو کیسے پھیلائے گا؟ تم لوگ جب اچھا تک سنو کمزور, میں, اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا سنو, جب تک ان مسلطوں کو تم 15-20% سے کم رکھتے ہو اپنی کنٹری میں, یہ سالے بہت امن میں رہتے ہیں. کیوں؟ ان کی بنڈوں میں اس وقت زور نہیں ہوتا کہ یہ کچھ بھی غلط سلط کر سکے, کیونکہ انہیں پتا کہ تعداد کم ہے, ہماری بنڈے لال کر دیں گے. جیسے یہ ڈونٹ 20-25% ابیوز دا کا ہول نمبر کمیونٹی, چینج, ڈونٹ ابے ابیوز بہن دا چود صبر کر ہول بے, کمیونٹی. ہاں چلے صبر کر. اور جیسے ہی ان کی تعداد 20-22-25% سے بڑھتی ہے نا, یہ سالے ایک نمبر کے حرامی ہو جاتے ہیں, اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. That's the reality of it. ایک دو کا ایگزامپل لے کے تم پوری کمیونٹی کو بدنام کرتے ہو, سیدھی بات ہے. اوکے, دنیا کی 53 اسلامک ممالک میں سے کوئی ایک ملک مجھے دکھا دے جہاں پہ اس قسم کی حرکتیں نہ ہوئی ہوں. نمبر 1. نمبر 2, دنیا کی ساری ٹیررسٹ آرگنائزیشنز میں سے 80% ٹیررسٹ آرگنائزیشن اسلامک آرگنائزیشن ہے. کیا کریں اس کا؟ ٹیررزم کا تو کوئی دین دھرم سے ناتا ہے نہیں, سمجھے. ٹیررزم کا دین دھرم ہے اسلام. محمد خود ایک ٹیررسٹ چلو تھا. قرآن خود کہتا ہے کہ محمد تو ایک ٹیررسٹ ہے. حدیث خود کہتی ہے کہ محمد ایک ٹیررسٹ تھا. خود لفظ ٹیرر لکھا ہوا ہے کہ محمد واز اے ٹیررسٹ. دیکھو, ہم تو انڈیا میں رہتے ہیں, تم پاکستان کی بات کرتے ہو, تو پاکستان میں میں پاکستان کی جو بات نہیں یہ کر رہا, وہ میں اسلام کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کی بات کون چول کرتا ہے؟ نے, پاکستان کس قابل ہے کہ اس کی بات کروں میں تو اسلام کی بات کر رہا ہوں. تم نے بولا کہ وہاں 18% سے 3% پہ مائنورٹیز آ گئے, ٹھیک ہے. اور بنگلہ دیش میں کہاں سے آئے, کہاں تک؟ اس کا ڈاٹا تو مجھے نہیں پتا ہے, تو میں یہ گوگل کر بتانا لے, چاہ رہا ہوں یہ یہ دیکھ پہلے سے مسلم صحیح مسلم دیکھ, یہ دیکھ تاکہ پتہ لگے کہ اسلام کی بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا. میسنجر آف اللہ said I have been helped by terror. اللہ نے محمد کو ٹیرر دے کے ہیلپ کی. اللہ نے محمد کو ٹیرر دے کے ہیلپ کی. یہاں دیکھو, اس کا کانٹیکسٹ تو سمجھو. ان دا ہرٹس آف اینیمیز, کانٹیکسٹ سمجھو ایڈم اچھے سے. ان دی ہارٹس آف جنگ اینیمیز, میں, تو ٹیرر, اب ایک کتی کے بچے, دل میں ہی ٹیرر پھیلتا ہے اور کہاں پھیلتا ہے؟ اور ہارٹس آف اینیمیز تیرے سالے کسی نے بریکٹوں میں لکھا ہوا ہے. کانٹیکسٹ تو سمجھو ایڈم, عربی میں دکھا نا ہارٹس, نصرت تو بالروب لکھا ہوا ہے. دیکھو یہ بات ہے, میں بار بار بولتا ہوں یہ جنگوں کی بات تھی, ابھی ایسے نہیں ہوتا ہے. ابھی ادھر کون سی ہم جنگ, سیدھا یہ جنگ نہیں ہو رہی بنگلہ دیش میں, کیا ہو رہا ہے اچھا, بنگلہ دیش میں بھی جنگ ہوا ہے کہ بنگلہ پروٹیسٹ دیش ہوا ہے؟ میں کیا ہو رہا اسٹوڈینٹس کا پروٹیسٹ ہوا تھا وہاں پہ, ہے؟ اسٹوڈینٹ کا پروٹیسٹ ہے, اسے پروٹیسٹ ہوا سول تھا وار کہ کہتے ہیں ڈنگر, اسے سیول وار کہتے ہیں. جو اس وقت وہاں پہ چل رہی ہے اس کو سیول وار کہتے ہیں. پی ایم کو آپ نے پی ایم ہاؤس سے نکال دی ہے, اس کے بریزیئر آپ اچھا ایک دنیا کو بات دکھا بتاؤ, رہے ہیں. دس از سنو, کالڈ فکنگ سیول وار. ڈو یو نو وٹ سیول وار از؟ وار کا آئی نو مطلب ہوتا ہے واٹ جنگ, سول وار از. سیول کا مطلب ہوتا ہے اندرونی کھانا جنگی. اچھا ایک بات بتاؤ, جہاں پہ 90% سے زیادہ مسلمان ہیں, وہاں پہ وہ ان سے جنگ کر کے انہیں کیا عمل حاصل ہوگا بتاؤ. مجھے بتاؤ محمد کو کیا فائدہ ہوگا جب اس نے تمام مکنز کو مسلمان بنا لیا تھا, پھر انہیں وہاں سے نکالنے کا اس نے کیوں دھکے دے کے نکالا پھر, یہ بتاؤ. چلو بتاؤ, دیکھو تبھی یہ جنگ کی بات, سیم کانسیپٹ, دیکھو سیم کانسیپٹ کے محمد مکے کے تبھی اندر اسلام اس وقت پھیل رہا تھا. میجورٹی مسلم, تو بہن چود اس وقت بھی تو پھیل رہا ہے, تم لوگوں نے پھیلانا ہے نا. اس پھیلانا ہے, وقت کیا پر کرنا اس ہے؟ وقت
इस इस वक्त वक्त नहीं फैल दुनिया, रहा। देखो अगर अच्छे से सेंसस करो तो देखो दुनिया की मुझे बताओ इस वक्त इस्लाम फैल रहा है कि नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल फैल रहा है। दुनिया की डन। सबसे तो इसका मतलब बढ़ती है हुई उस तादाद है वक्त भी हमारी। इस्लाम फैल रहा था, इस वक्त भी इस्लाम फैल रहा है, तो जो कुछ उस वक्त कर रहे थे वो इस वक्त कर रहे हो। तभी इनिशियल स्टेज था। अभी दुनिया का सबसे नंबर 1 मजहब अगर आप नहीं, सेंसस करोगे तो वो इस्लाम बन ओए गया है। ओए डंगर, मैं चपेड़ मार के मुंह तोड़ के तेरे सारे दांत बाहर निकाल दूंगा। नंबर वन तुम लोग कभी जिंदगी में नहीं थी, ना कभी हो सकते हो, ना कभी होगे। और जिस दिन दुनिया में तुम नंबर 1 होगे, उस दिन दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, और वो अब बल्कि होने सेंसस वाली है करवा हम ही तुम नंबर लोगों 1 की पे वजह हैं। से। यार सेंसिस करा भी नंबर तुम्हारे हाँ, दिल में है ना, रहे अपने दिल में नंबर 1, जो मेरा डेटा है उस डेटा में नहीं है। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ ये यूक्रेन, अच्छा बताओ, ये यूक्रेन यूक्रेन क्या भाड़ रशिया में, वॉर कर रहा है। नहीं नहीं, यूक्रेन रशिया वॉर कर रहा है, उसमें हमारा क्या हाथ है? तुम्हारा ये हाथ नहीं कैसे है वहां बोल पे देते कोई। हो? मैंने कहा है मैंने। तुमने ही बोला ना, जब तुमने कहा ना कि ए, एक तुम्हारे सेकंड वजह एक से सेकंड जंग हो रही। एक कहाँ जंग सेकंड हो रही? फारूक, बात मैं जो कर रहा हूं वहां को मूव कहीं और करने का क्या फायदा? तुम्हारे मोहम्मद ने जंगे की, तुम्हारे उमर ने जंगे की, उस्मान ने जंगे की, तुमने क्यों की? तुमने अभी तुमने अभी क्या बोला? कि जिस दिन तुम दुनिया में नंबर 1 हो जाओगे, हर जगह टेरर होगा, वॉर होगा, जो तुम्हारे वजह से अभी हो रहा है। एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है हमारी वजह से? बिल्कुल। कहाँ हो रहा है? कहाँ हो ये रहा जो है? गाजा में जो अटैक हुआ, किसने शुरू किया? अच्छा जुल्म। अच्छा जुल्म को भी तुम अटैक किसने ये शुरू बोलेगे किया? वॉर? अटैक किसने शुरू वहाँ की किया गाजा में? वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक किया था, सीधी बात एक है। सेकंड, उस टेररिस्ट मासूमों का क्या? ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या मासूम है? उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हमास नाम क्या है? अब हम तुम बोलोगे वहाँ गाजा के, उसकी रूलिंग गवर्नमेंट है। गाजा की रूलिंग पार्टी कौन है? हाँ, मैंने बोला तो तुम यही बोलोगे। ओके दोस्तों सुनो जरा, गाजा की रूलिंग पार्टी को इस वक्त टेररिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि गाजा इज अ टेररिस्ट कंट्री। अब इमेजिन करो कि इनहेरेंटली ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना जानते हैं। दे हैव नथिंग एल्स टू प्ले एक्सेप्ट विक्टिम कार्ड। बात को लेफ्ट राइट करना है। जब ये लोग मारे तो तमाम मुल्ले यूके की सड़कों से लेके कनाडा की सड़कों तक वाह विल्ला हो गया था कि जनाब फाइनली इसराइल पे हमने हमला किया 5,000 मिसाइलों से। 3 दिन बाद जब इसराइल ने जवाब दिया तो रोने शुरू निकला इनके। अभी ईरान ने और लिबिया ने मिलके अटैक किया दोबारा इसराइल के ऊपर, और अब मिसाइलों से नहीं किया, मोटर से किया। मोटर हमला है वो इसराइल के डोम, आयरन डोम से नीचे है। मींस वो आयरन डोम वाले मिसाइल उसको हिट नहीं कर सकते, लिहाजा वो इसराइल के अंदर हिट हुए हैं, इसराइल के लोग मरे। ज्यादातर जब 5,000-6,000 मिसाइलों से भी अटैक किया था तब भी कम लोग मरे थे, क्योंकि वो मेजरली आयरन डोम ने रोक लिए थे। नाउ इसराइल ने जवाब दिया कि मैं रिटेलिएट करूंगा ईरान तेरे ऊपर भी और लेबनान तेरे ऊपर भी। अब जब इसराइल वापस रिटेलिएट करेगा, इनका आरआर निकल आएगा, तब ये लोग फिर रोएंगे, हमारे बच्चे, हमारी औरतें। और जो बांग्लादेश में बच्चे और औरतों को फांसियां चढ़ा रहे हैं और आग लगा रहे हैं और मूर्तियों के साथ बांध के मार रहे हैं, और बांग्लादेश में लड़की, मैं देख रहा था, मैंने उसको शेयर भी किया है, वो लड़कियों को रस्सियों से बांध के चौराहे के बीच में बिठाया हुआ है और उसके इर्द गिर्द ये लोग नाच कर रहे हैं। जब ये लोग करते हैं, नहीं ये कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, कुछ लोग, कुछ सम। जब कोई दूसरा करे तो वो सारे के सारे बुरे। इन लोगों को अगर इस जैसे बगैरतों को मेरे सामने कभी होना तो मार मार के इसका मुंह लाल कर दूं मैं, फिर पूछू बगैरत तू मुंह खोल किस मुंह से रहा है? समझ लगी है मेरी बात की? हाँ समझ लग गई, लेकिन वही आप लोग एक साइड की स्टोरी दिखाते हो ना। कश्मीर में जो हमारे भाइयों के साथ हुआ वो दिखाया आप लोगों ने कभी भी? अच्छा, कश्मीर में उसका कोई तुम्हारे बदला भाई है नहीं? कोई? कौन है कश्मीर में भाई तुम्हारा? हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जो हुआ कौन कश्मीर सा में, वाला? मैं उनके बारे। मुसलमान भाइयों के साथ, वो जिन्होंने जिन्होंने ये सारे हिंदुओं की सारी जद्दी पुश्ती जदादे उड़ा दी, उनको पकड़ के वहां से निकाला, उन्हीं उन्हीं मुसलमान भाइयों की बात कर रहे हो जिनके ऊपर वो एक फिल्म भी बनी थी। क्या नाम था यार उस फिल्म का, यार बताना जरा। और वो हिंदू ब्राह्मणों को जिनको आपने जलील करके कुत्ता कुत्ता करके रंडी करके भेजा था वहां से वो ठोक बजा के, सुनो, वो उन्हीं उन्हीं उसे मुसलमान हमको भाइयों की बात कर रहे हो
جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. پاکستان سے کچھ ٹیررسٹ آئے تھے, انہوں نے یہ کام کیا تھا, پر وہاں کے اچھا سویلینز کے پاکستان سے ساتھ جو کچھ بعد میں. ٹیررسٹ آئے تھے. لو جی دوستو, پاکستان سے ٹیررسٹ, کوئی بات نہیں یار, یہ انڈین مسلمان جو ہے نا, جب دل کرتا ہے نا پاکستان کو ذلیل کر دیتے ہیں. حالانکہ بھینڈچود اگر یہ لوگ اپنی کنٹری بنائیں گے سب ایسا ہی کریں گے, لیکن جب دل کرے نا کشمیر فائلز, تھینک یو. تو یہ اصل میں یہ اسکیپ گوٹس ڈھونڈتے ہیں, ٹھیک ہے, کس کے کندھے پہ رکھ کے کس وقت بندوق چلانی ہے. کشمیر میں اگر لڑائی ہو رہی ہے تو پاکستان سے ٹیررسٹ آئے تھے, بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے تو یار پولیٹیکل ہے, اسرائیل میں ہو رہا ہے تو جناب وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, افغانستان میں ہو رہا ہے تو وہ آئی ایس والے ہیں. سو بیسیکلی وٹ ہیپنز از ان دا ورلڈ, اور دنیا آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے, سیکولر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے, ان کو سمجھ نہیں آتی ہے ان لوگوں کی گیمیں. اسکیپ گوٹ ڈھونڈتے ہیں اور اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں, کرتے سارے یہی ہیں. اب ہے کیا, اب 80% وہ بھونک رہے ہیں, 80% یہ باتیں بھونکنے والے لوگ ہیں, یار ہم تو بڑے اچھے ہیں, ہم تو بڑے اچھے ہیں. اندر سے پیسے بھی دیتے ہیں نہیں آرگنائزیشن کو, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم جان سے نہیں اٹیک کر سکتے تو مال سے سپورٹ کرو, تو وہ مال سے سپورٹ کر رہے ہیں. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ, اینڈ پیپل ہیو کلوزڈ دیئر آئیز, لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے ان سیکولر لوگوں کے اوپر, آئی فیل پٹی سم ٹائمز. اور میرے اس جذباتی موقع کے اوپر حضرت مولانا عزت مآب ساحل صاحب موجود ہیں, لیکن اس وقت میں اتنا جذباتی اور ہوا ہوں کہ میں ان کا صحیح طریقے سے سواگت نہیں کر سکتا. سو آئی ایم سو سوری ساحل بھائی, ویلکم. آپ کا سواگت اس طریقے سے نہیں کر سکا جس نے زور و شور سے میں کرتا ہوں, مگر میری دل کی گہرائیوں سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے, ویلکم ہے, تھینک یو فار جوائننگ ان. کیا حال ہے آپ کے؟ تھینک یو سو مچ ایڈم صاحب, بہت بہت شکریہ. کوئی بات نہیں, میں ٹھیک ہوں. کیا ہو گیا ایسا اتنا, کیا مطلب کیا معاملہ ہو گیا؟ میں دیکھ نہیں پایا, بس ابھی گھر پہنچا اور میں فٹک سے پہلے جوائن کیا, تو کیا ایسا ہو گیا ہے؟ ساحل صاحب یہ دوسرا بندہ ہی آیا ہے, یہ ہمارا پرانا بندہ ہی ہے, اکثر آتا رہتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں ان کے پاس اسکیپ گوٹ ہیں, یہ پاکستان سے ہو رہا ہے, یہ فلانی سے ہو رہا ہے, یہ فلانی. ایٹ دا اینڈ دیر از نو ریسپانسبلٹی. میں نے دکھا رہا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے, تفسیر میں لکھا ہے. یو گیز آر ڈوئنگ. سر اب بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں سر, عورتوں بچوں کو پھانسیاں لگا رہے ہیں, عورتوں کو ریپ کر کے جلا رہے ہیں اور بچوں کو پھانسیاں لگا رہے ہیں. میں یہاں پہ دکھا نہیں سکتا, میرے ایکس کے اوپر پوسٹیں پڑی ہیں, جا کے دیکھ لو, میں دکھا نہیں سکتا. وہ ان کو مورتیوں کے ساتھ باندھ کے, مورتیاں سر, مورتیوں کے ساتھ باندھ کے ان کو جلا رہے ہیں. ایک بندہ ہے, میں پرسوں دیکھا, بندہ ہے یار, اس کے زبان, اس کی دانتوں کے مارا انہوں نے اس کو, اور مورتی کے ساتھ باندھا ہوا ہے. ایک لڑکیوں نے پکڑ کے پلرز کے ساتھ باندھا ہوا ہے, اور وہ رو رہی ہیں بیچاری لڑکیاں, عورتوں کو. یعنی اٹس سچ بروٹیلٹی دیٹ از ہیپننگ ان بنگلہ دیش. اور مجھے یاد آتا ہے, کیا یاد آتا ہے زمانہ, مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے جس وقت محمد نے کہا ہوگا جاؤ ان 14-15 بندوں کو جہاں ملے مار دو, جاؤ. اور لوگ اپنے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں, جو گھر میں رہے گا اس کو امن مل جائے گا, جو باہر آئے گا اسے ہم ماریں گے. پھر اس کے بعد فتح مکہ کے بعد ساحل صاحب کون سی جنگ ہوئی تھی؟ جنگ حنین. حنین کے بعد محمد نے کیا کیا تھا؟ حنین کیونکہ ویٹ کر رہا تھا, حنین کا وہ جنگ کا ویٹ کر رہا تھا کہ یار اب کافروں نے آنا اٹیک کرنے. جب اس نے اس کو جیت لیا, اس نے کیا کہا, مکہ میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا جو نون مسلم ہے, نہیں رہے گا. کیا کہا تھا؟ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 5. یہ فتح مکہ فتح حنین کے بعد کی آیت ہے کہ جہاں ملے کافر اس کو مار ڈالو, گھات لگا کے بیٹھو, جہاں ملے مار ڈالو. حنین کے بعد کی جنگ. تو یہ اب آپ سوچو یار, بنگلہ دیش میں جو ہو رہا ہے وہی کام. میجورٹی مسلمان ہے اس وقت بنگلہ دیش میں, مکہ میں اس وقت میجورٹی مسلمان تھے. محمد نے اب آرڈر دے دیا ہے, جہاں پہ کافر ملے, مشرک ملے, مار دو. گلیوں میں بازاروں میں گھات لگا کے بیٹھو, جہاں ملے مار دو. That's exactly what is happening in Bangladesh. میں نے ابھی دکھایا ساحل صاحب کہ اسلام کی 3 سٹیجز ہیں, اور آج تک ہم لوگ ساحل صاحب یوزلی بات کرتے تھے سٹیج 1, سٹیج 2, پری ہجرا, پوسٹ ہجرا. لیکن جو تیسری سٹیج ہے اس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے, وہ ہے دا سٹیج آفٹر دا کانکویسٹ آف مکہ. صحیح, ٹھیک ہے, جو سٹیج ہے نا آفٹر دا کانکویسٹ آف مکہ, اس کے اوپر یوزلی بات ہی نہیں کی جاتی تھی. تو آج وہ بھی سٹیج بنگلہ دیش میں نظر آ رہی ہے کہ مکہ فتح ہو چکا ہے,
लोग आ चुके हैं, 91% 90% पॉपुलेशन हो चुकी है, अब पकड़ो और मारो। दैट इज द थर्ड स्टेट, दैट इज चैप्टर नंबर 9 सूरह तौबा। पोस्ट हिजरा चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 2 से शुरू होता है, चैप्टर नंबर 60 61 और चैप्टर नंबर 5 पे जाके खत्म होता है। उसके बाद क्या आता है आपके पास? पोस्ट कॉन्क्वेस्ट। एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन बांग्लादेश इन रियलिटी। अगरचे उसकी इंसाइटमेंट पॉलिटिकल है, एंड आई एग्री कि इंसाइटमेंट पॉलिटिकल है, बट इवेंचुअली दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। जी साहिल भाई, आप इनसे जरा बात करें। अच्छा, मैं थोड़ा जी जी, अच्छा इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ जो कि मैंने कल भी किया था, कि मुशरिकों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है जीने का। ये तो अहले किताब के पास फिर भी ऑप्शन है, और ज़ोरास्ट्रियन के पास ऑप्शन है कि चलो भाई अगर इस्लाम कबूल नहीं कर रहे तो आप जिल्लत उठा के जिजिया दे के आप एटलीस्ट जो है वो सरवाइव कर सकते हो एटलीस्ट। लेकिन जो मुशरिक है जिसमें हिंदू आते हैं और बाकी लोग भी आते हैं, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको जीने का हक ही नहीं है, जी, उनको तो इमाम सिर्फ मौत शाफी के ने घाट उतारा जाएगा। इमाम जी शाफी ने तो कहा था कि जिजिया सिर्फ किताब से है, मुशरिकों से जिजिया नहीं है, एज ए नहीं है ना, वो किताब तो और कुरान की ज़ोरास्ट्रियन से है। आयत से है ना एडम साहब। जी, तो भाई साहब वो बात ये है कि यहाँ पे हनफी इस्लाम आया अबू हनीफा के थ्रू। हनफी इस्लाम ने कहा कि नहीं नहीं हम मुशरिकों से भी लेंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे पैसे कमाने थे इंडिया में। पैसे कमाने, सही बात है, और कितने को मारोगे? एग्जैक्टली, क्या पैसे फिर कहाँ से आएंगे जब रोजी रोटी का सामान ही अल्लाह ने इसमें जिजिया में रखा है, तो फिर वो पैसे आएंगे कहाँ से जब सबको ही मार दोगे? तो उन्होंने और अभी अपना मैंने पढ़ाया यहाँ वहां करके उन्होंने चलो कहा कि मुशरिकों से भी जिजिया ले लो। पढ़ाई है इसको हदीस तो क्या तफसीर कह के क्या थ्रू। रहे हैं फारूक साहब, क्या कह रहे हैं? पूछ ले सर, आप पूछ अच्छा ले। साहिल साहब, आप बताइए, सुन लीजिए, क्या आपने जी देखा है हिंदुस्तान में, आप भी पहले मुसलमान रह चुके हैं, कि यहाँ के मुसलमान कोई जुल्म सितम करते हैं हिंदुओं पर, या कोई अंडर गैर करना अंडर भाई, मुसलमान? अंडर अपने अपने 15 को करते हैं। अंडर 15% हो गए तो कर ही नहीं सकते, यही तो बात है। तुम लोग पप्पू हो, यही बात बोलिए, रिपीट टेलीकास्ट करते हो। मैंने अभी बोला है, जब तक तुम लोग 20% के अंदर मैं होते बता हो, रहा हूँ, तुम मैं लोग बड़े बता रहा अमन में हूँ, रहते हो। आप गूगल कर सकते हो। हम जिस एरिया में क्या रहते हैं, गूगल किया? एरिया से फर्क ही नहीं मैं पड़ता। बिहार के, आप गूगल करो बिहार के किशनगंज का मुस्लिम पॉपुलेशन सर्च करो, देखो हम अरे कितने तादाद में हैं, और बिहार देखो इंडिया यहाँ में है, कितनी अमन और शांति से रहते हैं। बिहार ओवरऑल कितना इंडिया है में है। भाई? मोदी यहाँ तुम्हारी करना बम्बू होगा जला वो, देगा अगर ये कोशिश तुम यही तो इंडिया में करने की। सुनो मेरी बात, यही अगर तो तुम हो इस रहा है भाई इंडिया में बात तो हमारे सुन साथ। लो यार, फारूक साहब बात तो सुन लो। जो चीज तुम पाकिस्तान में करते हो माइनॉरिटीज के साथ, जो चीज तुम बांग्लादेश में कर रहे हो, जो चीज तुम अफगानिस्तान और बाकी जगह पे करते हो, अगर इंडिया में करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी पिछवाड़ी सुझा दी जाएगी, क्योंकि अभी तुम्हारी उतनी पॉपुलेशन हुई नहीं है, तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि तुम ये हरकत कर सको। अभी अगर करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी पिछवाड़ी लाल करके तुमको यहाँ से जो है ना भगा दिया जाएगा। इस वजह से तुम नहीं यही तो करते बात हो। है। यहाँ तो तुम्हारी चालाकी इसी होती है कि तुम शुगर कोटेड इस्लाम सामने लाने की कोशिश करते हो। साहिल साहब, मैंने इनको कहा है कि तुम मुझे इस्लाम के थ्रू दिखा दो, ये हाँ, प्री इस्लाम हिजरा तो की बताओ ना। आयतें, हाँ प्री हिजरा की आयतों को छोड़ के, क्योंकि इस्लाम तुम्हारा इस वक्त इंडिया में है, लेकिन बांग्लादेश में क्या है? बांग्लादेश में आपके पास ये वाला इस्लाम है, मक्का फतह हो चुका हुआ है। मदनी सो है। आप यहां बैठे हो, बांग्लादेश यहां पे है। जब बांग्लादेश नीचे बैठा है, इस्लाम से तुम्हारा बताओ उनका ना, क्या एक जोड़? फारूक साहब एक आयत एक ये रसूलुल्लाह की हदीस बताओ कि भाई जो जिजिया है वो मुशरिकों से लिया जाएगा, मुशरिकों की जान बख्श दी जाएगी। एक एक आयत या एक आप हदीस बताइए, सही हदीस साहिल साहब, जिजिया एक की बात क्यों बताइए। करते हैं यार? जिजिया की बात करते हैं, जिजिया तो वैसे ही जिल्लत है। नहीं तो हाँ वो जिल्लत ही है एडम साहब, लेकिन मैं अभी पॉइंट क्या रखा कि कम से कम जिल्लत भरी जिंदगी कम से कम जिंदा तो रहेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चाहे जिल्लत भरी जिंदगी जीने दो, मगर जीने तो दो। ओके, फेयर इनफ, ओके ओके, गॉट इट। एटलीस्ट जिंदा तो रहेगा, वो जिल्लत भरी जिंदगी लेके जिंदा तो रहेगा। गलत लेकिन चीज में कोई मुश्रिकों के जिंदा पास ही तो क्यों वो भी रहे? ऑप्शन नहीं है। रुक रुक रुक, गलत क्या चीज में क्या कोई, क्या है?
غلط دین میں غلط کوئی چیز زندہ ہی کیوں رہے؟ زندہ کیوں؟ فخر سے جیو، اسلام قبولو. ہاں یہ ہے تمہاری سوچ اور تمہاری اسلام کی سوچ ہے کہ اگر اسلام نہیں قبول کرو گے تو ذلت اٹھانی ہی پڑے گی، کوئی آپشن نہیں ہے. دیکھو اس سے بچنا ہے تو اسلام قبول کرو. جسے رہنا ہے رہے، پر جسے فخر سے جینا ہے وہ اسلام قبول کرے. کرتے ہیں بھائی ابے بھائی بھوسڑی ہندوستان والو، میں بھی بہت سارے. تمہاری اسلام ہمارے دیکھو جوتے کی آپ نوک پہ. گالی کیوں دیتے ہو؟ ابے بھوسڑی کے، جب تو اس طریقے سے بات کرے گا تو تیرے سے اچھے سے بات کرے ہم. مادر میں نے چودو گالی تمہاری دی آپ کو؟ سوچ جب ایسی ہے، چل بھاگ بھوسڑی پہ. جب تمہاری سوچ ایسی ہے کہ باقی لوگوں کو عزت سے جینے کا حق نہیں ہے مادر چودو، تو تم سے ہم عزت سے بات کریں. اماں کو چھوڑ دے ساحل. تبھی نہیں میں کہتا ہوں بول مجھے کیسا غصہ رہا چڑھا ہے، ہوا دیکھو جب نا تو آیا. گالی کیوں دے رہا ہے. Oh man. یعنی ان Like کی اندر imagine کی سوچ ہے کہ تم that's کو the عزت reality. سے جینے کا حق ہی نہیں ہے، تمہاری کوئی عزت ہی نہیں ہے اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو. نکالتے اپنے منہ سے یہ بات. تو تم کیا چاہتے ہو؟ تم سے ہم اچھے سے بات کرے، عزت دے کے بات کرے. تمہارا اسلام ہماری جوتوں کی نوک پہ، نوک کے بھی نیچے رکھتے ہیں ہم اسی وجہ سے، کیونکہ تمہارے اندر جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے عزت نہیں ہے. تو دوسروں سے بھی ایکسپیکٹ مت کرو. تمہاری سوچ اگر ایسی نہیں رہتی تو ہم تم سے ایسی بات ہی نہیں کرتے. کیسا بولا دیکھو ابھی وہ، فخر سے جینا ہے تو اسلام قبول کرو، میں تو نہیں ذلت تم والی مرو. زندگی. مرو یا ذلت والی زندگی. That's the reality of it. This is why میں بار بار بولتا ہوں یار، یہ لوگ جتنے بھی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ ہم بڑے امن کا دین پھیلا رہے ہیں، ہم بڑا امن کا دین پھیلا رہے ہیں، ہم بڑے اچھا امن سے اس رہ رہے میں ہیں. بھی ایڈم صاحب چالاکی کرتے ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا بولا تھا کہ یہ چالاکی کرتے ہیں، یہ پہلے شوگر کوٹ کرتے ہیں. لیکن یہ Exactly. شوگر کوٹنگ ان کا جو ہے نا ایڈم صاحب، یہ ہندوؤں کے سامنے اور یہ جن کو نہیں معلوم ہے، یہ اینکر کے سامنے، ٹی وی نیوز اینکر کے سامنے، یہ نیتاؤں کے سامنے، یہ یہاں پہ شوگر کوٹ کر سکتے. یہ لوگ دھوکہ دڑی کر سکتے کیونکہ ان کو پتا نہیں ہوتا ہے. لیکن ہمارے سامنے تو نہیں کر سکتے. جب ہم پکڑ لیتے تو پھر اندر کی سوچ باہر آ جاتی ہے. یا تو Exactly. میں اپنے رسول کو پورا کہنا پڑے گا. یہی بات میں بول رہا تھا ابھی ساحل بھائی آپ کے آنے سے پہلے اس کو، جب میں غصے میں اور ہائپر موڈ میں تھا کہ بھائی تو انڈیا میں رہ رہا ہے، ابھی تیرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی ہے. اصل اسلام تو یہی ہے. سی سو وہ تو نے فائنلی نکلوا لیا ہے. ساحل تیرے میں کوئی خاص چیز ہے کہ تو نکلوا لیتا ہے اصل اصلیت باہر. مجھے بڑا ٹائم لگتا ہے نکالنے میں، تو جلدی نکلوا لیتا ہے اصلیت باہر. نہیں پھر ان کا ایکسپیکٹیشن بھی ہے کہ لوگ ان کی عزت کریں. کیوں کریں گے یار؟ جب تمہارے اندر دوسروں کی عزت نہیں ہے تو ہاؤ یو کین ایون ایکسپیکٹ ادرس ٹو گیو ریسپیکٹ ٹو یو. ہمیشہ ان کا ہمیشہ ہے ہمارے نبی کو عزت دو. ہم دوسروں کی جو عظیم شخصیت ہوتی ہے یا جو بھی ان کے ریلیجیس فگر ہوتے ہیں وہ ہم اس کو عزت دیں گے، لیکن ہم کو ریٹرن میں عزت چاہیے، نہیں تو ہم برداشت نہیں کریں گے. ہمیشہ ان کا ون سائیڈڈ ہے. ہمارے ریلیجیس فگر کی تم گستاخی نہیں کرو گے، برا بھلا نہیں کہو گے، عزت سے بات کرو گے، لیکن ہم دوسروں کی عزت نہیں کریں گے. ہم کیوں کریں ہم ان دوسروں کو کی عزت؟ رسپیکٹ نہیں دیں گے. ہم کیوں کریں دوسروں کی عزت؟ دوسرے کی عزت وہ ہے ہی نہیں، نجس ہیں. ابھی میں پڑھ کے دکھایا تھا لوگوں کو، لکھا ہوا ہے کہ یار ان کے تو بدن بھی نجس ہیں، پوٹی والے ہیں. جب ہاتھ لگاؤ کسی کو سلام کرو تو جا کے ہاتھ دھو لو. ساحل صاحب جی جی بالکل.